احتشام صاحب، ایک نیشنل موبلائزیشن فرنٹ کا افغان طالبان کے خلاف محاذ کا اعلان سامنے آیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں سیاسی، معاشی، ثقافتی، سماجی مسائل ہیں اور افغان طالبان عوام کے نمائندے تو ہرگز بھی نہیں ہیں، کیا کہیے گا؟ دیکھیں گور، یہ ڈیولپمنٹ تو بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ آپ نے دیکھا کہ اوور دی ایئر جس طریقے سے خاص طور پہ 2021 کے بعد سے جب طالبان آئے ہیں، 4 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو، نہ یہ عبوری حکومت ختم ہوئی، نہ انہوں نے انکلوسیو گورنمنٹ بنائی، نہ الیکشن کروائے، اور جس طریقے سے استحصال لوگوں کا ہو رہا ہے، خواتین کے حقوق نہیں رہے، بچوں کے نہیں رہے، ایک مشکل پیریڈ سے لوگ گزر رہے ہیں۔ تو اس دوران اس موبلائزیشن فرنٹ کا سامنے آنا یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور ڈیفینیٹلی آپ یوں دیکھ لیں کہ لوگ اندر سے ہی جس طریقے سے فرسٹریٹ ہو چکے ہیں افغان رجیم کے خلاف۔ عوام جو ہے وہاں پہ دیکھیں نا، ایک مدت سے 40-45 سال سے جو افغان عوام ہیں پس رہے ہیں، اور یہ جو ان کی قیادت جب بھی آئی ہے انہوں نے ان کے لیے مشکلات ہی پیدا کی ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو یاد ہوگا 20 سال تک امریکہ افغانستان میں رہا ہے، کارزائی بھی رہا، اس میں اشرف غنی بھی صدر بن کے آئے، بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ عورتوں کی تعلیم ہوتی تھی، اور پھر یہ کہ ایک اوپننیس تھی، ایک یونیورسٹی کھلی ہوتی تھی، لوگ آتے تھے جاتے تھے، تو ایک پوری دنیا کا ایک انٹریکشن ہو رہا تھا۔ اب تو وہاں پہ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم تو بالکل دنیا سے کٹ کے رہ گئے، ہم تو یہ نہ ہماری کوئی آرگنائز فوج ہے، ہم ملیشیا کے طور پہ آپریٹ کرتے ہیں، منشیات کی کمائی کھا کے اپنے معاملات کو چلاتے ہیں۔ تو نتیجتاً یہ کہیں نہ کہیں تو یہ سینس پریویل کی، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں ان کے ساتھ زیادہ لوگ نہ ہوں، لیکن ایک یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ چینج جو ہے نا وہ انیویٹیبل ہے افغانستان میں۔ ابھی دیکھیں نا، وہاں پہ اب ایک طرف باتیں ہوتی ہیں کہ رجیم چینج کر دیا جائے، ایک طرف باتیں ہوتی ہیں کہ جی کس طریقے سے ناردرن الائنس اور باقی لوگ مل کے اس رجیم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اور دوسری طرف یہ بات کی جاتی ہے کہ جی اب ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک اندر سے تحریک چلے، اور جو واقعتاً لوگ جو محسوس کرتے ہیں کہ جی اینف از اینف، یہ ہماری مشکلات بڑھ گئی ہیں، ہم پوری دنیا میں جس طریقے سے کٹ کر کے رہ گئے ہیں، آج سوائے سوویت یونین تو نہیں کہنا چاہیے، تو ٹوٹ گیا، رشیا کے علاوہ کوئی ان کو ریکگنائز نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ ایک جس کو کہتے ہیں ایک روڈ اویکننگ ہوگی ان کے طالبان کے لیے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو مجھے لگتا ہے گور کہ یہ ایک چند دنوں کے اندر اس موومنٹ میں بہت سارے لوگ آئیں گے۔ لیکن نا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، یونائیٹڈ نیشن نے کہا، امریکہ نے کہا، رشیا، سینٹرل ایشیا، چائنا، ایران، پاکستان، ترکی، سعودی عرب، ساری دنیا کہتی ہے، انڈیپینڈنٹ لکھنے والے، بولنے والے سب کہتے ہیں کہ افغان سرزمین جو ہے نا وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ وہاں پہ اب تو کہا جا رہا ہے، یونائیٹڈ نیشن نے فگر دیا ہے کہ 10,000 کے قریب ہارڈنڈ کرمنل بیٹھے ہیں، جس میں ٹی ٹی پی والے 4 سے 5,000 بندے ہیں۔ لیکن نہ تو یہ ان پہ پابندی لگا رہے ہیں، نہ ان کو بند کر رہے ہیں، نہ ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، اور وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ملا عمر نے کہا تھا کہ جی یہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے یہ دونوں ایک سکے کے دو حصے ہیں۔ تو اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک نیشنل موبلائزیشن فرنٹ کا قیام ہونا، اور اس کو لنک کریں اگر اور اس سے کہ آپ کو یاد ہوگا 2 مہینے پہلے ایک بہت بڑا کابل میں جرگہ ہوا تھا، جس میں ان کے سول سوسائٹی کے لوگ تھے، بالکل، وہ جرگہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور اب نیشنل موبلائزیشن فرنٹ کا افغان طالبان کے خلاف محاذ کا اعلان بھی سامنے آ گئے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارا پینل موجود، احتشام الحق سینئر تجزیہ کار اور نمائندہ خصوصی سلمان اوان ساتھ موجود ہے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔